نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر آج مجتمع فرمایا کچھ کہنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو راہ مستقیم عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رکھے، اپنی اور اپنے حبیب کی رضا اپنے کرم خاص سے عطا فرمائے۔ آج بروز جمعہ محرم الحرام کی 3 تاریخ تھی، بعد مغرب چوتھی تاریخ لگ گئی۔ یوں تو محرم ہی کیا، یہ 10 دن، یہ 10 ایام ہی کیا، اگر پوری زندگی ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے رہیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا خود پروردگار عالم، جن کی تعریف و توصیف اوصاف جمیلہ، خصائص حمیدہ کا ذکر بار بار قرآن کریم میں کیا گیا ہو، بار بار جن کی پاکی کا بیان کیا گیا ہو، جن کے لیے آیے تطہیر نازل کی گئی ہو، اس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف کوئی کیا کرے گا؟ اس سے آگے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب خالق کائنات نے اہل بیت اطہار کی رفعت و عظمت اور بلندیوں کا ذکر فرمایا اور ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں تو کریں۔ اہل بیت اطہار کی محبت مدار نجات ہے، مدار ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ بغیر اہل بیت محبت کی جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ ساری روایتیں ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں اگر ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، کسی امتحان میں مبتلا ہو جائے تو ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دکھاوا کرنا الگ چیز ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح بعض وہ سادات کرام جو سید زادے ہیں، انہیں اپنے نسب پر فخر کرنا دوسرے بندگان خدا کے مقابلے میں یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ عظمت و فضیلت کا بیان ہونا یہ الگ بات ہے، فخر کرنا یہ الگ بات ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں پیدا کیا۔ یہ ہم پر ہمارے رب کا احسان عظیم ہے، ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے الامان الحفیظ اللہ ماشاء اللہ
چند ایک کو چھوڑ کر نظر اگر دوڑائیں گے تو بہت سے ایسے سادات گمراہی کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی حفاظت فرمائے۔ بدعقیدگی کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بد عمل ہونا، عمل میں کمزوری ہونا، کوتاہی ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، یہ تو بشری تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، لیکن بدعقیدگی کی طرف کو بڑھنا اور رفض کی طرف کو بڑھنا، روافض سے روابط کو بڑھانا، یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ فرمایا گیا ہے اگر آپ یہ دیکھو کوئی صحیح النسب سید زادہ جس کے نسب میں، جس کے سید ہونے میں کوئی کلام نہ ہو کسی طرح کا، لیکن وہ بدعقیدوں کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور بدعقیدگی اس کے منہ سے ظاہر ہونے لگی، گمراہیت اس کے منہ سے ظاہر ہونے لگی، رافضیت کی کھل کے وہ حمایت کرنے لگا، شیعیت کی وہ کھل کے حمایت کرنے لگا۔ رافضی جو ہے وہ صحابہ کرام کو، حضرات شیخین کریمین کو گالیاں دینے کی وجہ سے، انہیں برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ تو خارج اسلام ہو گئے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے صاف فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، منصب صحابیت میں سب برابر ہیں، ان کا مقابلہ پوری کائنات مل کر کے نہیں کر سکتی، اور اس میں افضلیت خلفائے راشدین کو حاصل ہے، ان میں بھی، خلفائے راشدین میں بھی بالاجماع افضلیت جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فرمایا گیا، انبیاء و مرسلین عظام کے بعد افضل بشر حضرت امیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا ہے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی صحیح النسب سید زادہ اگر اس طرح کے معاملات میں اگر وہ ملوث ہے تو اول تو کوئی سید زادہ اس طرح کی بات کرے گا نہیں، شامت اعمال سے اگر وہ کرنے لگے تو یاد رکھنا اللہ تعالی کسی سید زادے کو گمراہیت پر نہیں جمع ہونے دے گا، لیکن اگر اس کے نصیب میں ہی بدعقیدگی اور گمراہیت ہے تو اس کی جو رگوں میں خون رسول جو دوڑ رہا ہے، سب سے پہلے اللہ اس خون رسول کو اس کی رگوں سے سلب فرما لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، پھر اسے گمراہیت کے دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں، یعنی تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے یہ، اسی کی وجہ سے پوری کائنات کو غرق کر دیا۔ ایسا ہی کوئی صحیح النسب سید زادہ گمراہ اور بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔
شامت اعمال سے اگر دیکھ لیں کہ وہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، اس کی بغض رسول، عناد صحابہ، بغض صحابہ اس کی زبان سے اگر ظاہر ہوتی ہو تو وہ سید زادہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رگوں سے خون رسول کو سلب کر لیا گیا۔ جب خون رسول ہی سلب ہو گیا اس کی رگوں سے، تو پھر وہ سید زادہ کہاں سے ٹھہرا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سادات کرام ہمیشہ منکسر المزاج، تواضع، انکساری، عاجزی، مہمان نوازی ان کے خون میں شامل ہے۔ خود بھوکے رہ جائیں گے لیکن ان کے دروازے پر آنے والے کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ خود فاقے میں رہیں گے لیکن ان کے دروازے پر آنے والے کو فاقے سے فاقہ نہیں ہونے دیں گے۔ سادات بخارا کہتے ہیں اگر ہمیں ہفتے میں ایک دن فاقہ نہ ہو تو ہمیں اپنے سید ہونے پر شک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے فاقہ کشی، فقر و قناعت یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دن اگر فاقہ نہ ہو تو ہمارے سید ہونے میں ہمیں خود شک ہونے لگتا۔ تو یہ چیزیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل بیت اطہار کی محبت یہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ یہ ان کا عمل بتائے گا، ان کا کردار بتائے گا۔ بد عمل ہونا، عمل میں کمزوری ہونا یہ الگ بات ہے، اس سے ان کی نسبی شرافت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ان کی جو نسبی شرافت ہے، عظمت و بزرگی ہے، اس عظمت و بزرگی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ عمل میں کمزوری ہونا الگ بات ہے، لیکن عقیدے میں کمزوری آ گئی، عقیدے میں تبدیلی آ گئی تو پھر ایسے کسی سید کی تعظیم لازم نہیں ہے۔ جو بدعقیدہ ہو یا بدعقیدگی کی طرف، گمراہیت کی طرف وہ خود بھی جا رہا ہو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے جا رہا ہو تو ایسے سید کی تعظیم واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان سب کے جد اعلیٰ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات والا صفات بہت عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا شخصیت۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے ہوئے، جس میں آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ سرکار کے، دوسرے ابو طالب، اور بھی دیگر اولادیں ہوئیں، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، یہ سب حضرت عبد المطلب کے شہزادگان والا تبار تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب پیدائش ہوئی، یہ چھوٹے سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کی کفالت آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے کی، آپ کی والدہ ماجدہ نے سرپرستی فرمائی،
والدہ ماجدہ کا بھی سایہ جب سر سے اٹھ گیا تو مکمل کفالت حضرت عبد المطلب کے ذمہ آ گئی، اور جب حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا تو آپ کی مکمل کفالت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب نے کی۔ ابو طالب حضرت علی کے والد، سرکار کی 6 سال کی عمر تھی جو آپ جو ہے ابو طالب کی کفالت میں پہنچ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو بہت پیار دیا، بڑی محبتیں، شفقتیں، عنایتیں کی، اور بے شمار خدمت آپ کی پوری زندگی جب تک بھی وہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جب سرکار بڑے ہوئے اور حضرت علی کی ولادت ہوئی تو سرکار نے دیکھا چچا ابو طالب جو ہے غربت کے عالم میں ہے، اتنے بچوں کی وہ کفالت اپنے کر نہیں پا رہے ہیں، تو لہذا آپ نے اپنے اہل خاندان سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہا کیا اچھا ہے کہ چچا ابو طالب کے اولادیں بہت ہیں، غربت و فاقے کی وجہ سے انہیں دقت و پریشانیوں کا سامنا ہے، کیا اچھا ہے کہ ہم میں سے ایک ایک ان کی اولاد کو گود لے لے۔ سرکار نے جب یہ مشورہ دیا تو اسے پسند فرمایا گیا۔ پسند فرمانے کے بعد حضرت عباس جو ہے انہوں نے، ابو طالب کا اصل نام ہے عمران، کیا نام ہے؟ عمران۔ ان کے بیٹے طالب، جس کی کنیت کی وجہ سے آپ کا لقب پڑا ابو طالب، فرماتے ہیں حضرت عباس نے طالب کو لے لیا اپنی کفالت میں، اور حضرت امیر حمزہ نے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر طیار کو لے لیا اپنی کفالت میں، جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 6 سال کی تھی۔ جب سرکار ابو طالب کی کفالت میں آئے تو سرکار کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور جب علی کو اپنی کفالت میں لیا تو علی کی عمر 6 سال کی تھی۔ شارحین حدیث نے بڑی پیاری بات یہاں کہی کہ سرکار نے ابو طالب کی ان شفقتوں کا بدلہ اور صلہ دے دیا علی کو گود لے کر کے۔ 6 سال کی عمر میں آپ ان کی کفالت میں گئے تھے، اور 6 ہی سال کی عمر میں علی کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور مکمل تعلیم و تربیت حضرت علی کی اپنے ذمہ کرم میں سرکار نے لے لیا۔ لیل و نہار، شب و روز حضرت علی کی تربیت خود آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ جس ذات کی پرورش حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کا عالم، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور حضرت علی سے سرکار بے پناہ محبت فرماتے تھے، یہ اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو دین کی دعوت دیں، پہلی تبلیغ جو ہوئی گھر سے شروع ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ گھر سے شروع ہوئی۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
اور بچوں میں جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلتیں، بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ بہت دانا بینا، بہت دوربین، دور کی نظر رکھنے والے، دشمنوں کی ہے چالوں کو سمجھنے والے۔ بیٹے فون باہر کر لینا، مسجد کے اندر نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی پر سرکار کو اعتماد کلی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سرکار نے اپنی بیٹی نور نظر لخت جگر حضرت سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دی۔ سرکار کی اور بھی بیٹیاں تھیں، ان کا نکاح اور صحابہ سے ہوا، جس میں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سرکار نے حضرت عثمان غنی کی بھی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک موقع پر حدیث پاک میں ہے، سرکار جو ہے اپنے پائے اقدس دراز کیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے، تہبند شریف جو ہے پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا ہے، سرکار ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، سرکار ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، سرکار ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی آئے، سرکار ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین جیسے تشریف لائے، سرکار نے جلدی سے دیوبند سنبھالا اور سیدھے ہو کے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ کسی نے وہاں پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول فاروق آئے تو وہ آرام فرما رہے تھے، صدیق آئے تو آرام کر رہے تھے، عثمان علی آئے تو آرام کر رہے تھے، عثمان کے آتے ہی آپ نے تہبند مبارک کو سمیٹ کر کے درست فرما کر کے تشریف فرما ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ اللہ، صحابہ پر قربان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے تمام صحابہ کرام کے مزارات پر انوار پر رحمت و انوار و تجلیات کی بارشیں فرماتا رہے، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو مالا مال کرتا رہے۔ آجائیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا، سنو اے میرے صحابی، جس ذات سے اللہ حیا فرماتا ہو اس سے محمد مصطفیٰ کیسے حیا نہ کرے؟ اسی لیے آپ کے القاب میں ایک لقب ہے، کامل الحیاء والیقان، جامع القرآن۔ حیا آپ کے اندر اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے پناہ پسند فرماتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جس سے اللہ حیا فرمائے اس سے میں کیوں نہ حیا کروں۔ سمجھ میں آئے بات؟ یہ حضرت عثمان ذو النورین کا مقام و مرتبہ تھا۔ جب ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اس کے بعد ان کا وصال مبارک ہو گیا حضرت رقیہ کا، تو پھر دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا، اور ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 100 بیٹیاں دیتا اور وہ یکے بعد دیگر ایسے ہی انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ۔ یہاں حضرت علی کا مرتبہ، جب حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا تو علی پر قید لگا دی۔ دیکھو وہاں عثمان غنی کے لیے فرمایا کہ یکے بعد دیگر میں دیتا چلا جاتا، یہاں علی کے لیے فرمایا کہ اے علی، میری فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تم پر پابندی ہے، جبکہ 4 نکاح کرنا جائز ہے،
شریعت مطہرہ میں اس زمانے میں جو ہے باندیاں بھی رہتی تھیں، لونڈیاں بھی رہتی تھیں الگ، اور نکاح میں بھی عورتیں رہتی تھیں الگ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں حضرت علی پر قید لگا دی. اچھا یہ قید کیوں لگائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حضرت علی سے الفت و محبت تھی. کیوں؟ اگر چار کی تو اجازت تھی، علی بھی اگر 3 اور کر لیتے نکاح تو ان کے لیے جائز تھا، کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے منع فرما دی. کیوں؟ اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو حقوق زوجیت کی ادائیگی میں میرا علی بارگاہ الہی میں پکڑا جائے. کیونکہ اگر 4 کر رہا ہے نکاح تو 4 کو حقوق برابر دینا چاہیے، کیل کانٹے سے برابر رکھنا چاہیے، ایک میں بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک میں بھی ذرا سی کمی آ گئی تو وہ حق العبد میں گرفتار ہو جائے گا. تو حضرت علی کے لیے سرکار نے منع فرمایا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری فاطمہ کی محبت میں علی دوسری بیویوں کے حق کی ادائیگی میں اللہ کے یہاں ماخوذ ہو جائے، پکڑا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو نسبت تشریفی، جو عظمت و بزرگی میری فاطمہ کو حاصل ہے وہ میری ذات کی وجہ سے حاصل ہے، وہ میری ذات کی وجہ سے حاصل ہے. یہ عظمت و بزرگی، یہ نسبت تشریفی آنے والی دوسری عورتوں کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ فاطمہ میری بیٹی ہے، وہ کسی اور کی بیٹیاں ہوں گی. یہاں میری بیٹی ہونے کی حیثیت سے علی اس کی رعایت کریں گے، اور دوسری عورتوں کے حق میں کہیں اگر کمی آ گئی تو میرا علی اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا. اس لیے حضرت علی کو منع فرما دیا کہ اے علی، میری فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حکمت. اب حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے کئی اولادیں ہوئیں، جس میں امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین اور حضرت محسن اور حضرت زینب امام حسین کی بہن. جب سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا تو سرکار کے وصال ظاہری کے 6 مہینے کے بعد سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا. ان کے وصال کے بعد حضرت علی نے پھر متعدد نکاح کیے، کئی ایک نکاح حضرت علی نے فرمایا. ان سے بھی اولاد کا سلسلہ جاری ہے. اب یہاں 2 شاخیں ہو گئیں، ایک حسنی حسینی سیدوں کی اور ایک علوی کی. حسنی حسینی جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہیں، امام حسن مجتبی حضرت امام حسین، ان کی جو اولاد ہے اسی کو آل رسول کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میری اولاد حسن و حسین ہیں. سرکار نے انہیں فرمایا، اور یہ دنیا کا واحد نسب ہے جو ماں سے چلتا ہے، باپ سے نہیں چلتا. سیدوں کا یہ پہلا واحد نسب ہے دنیا کا جو ماں سے جاری ہے، باپ سے نہیں. حضرت فاطمہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہی کو آل رسول کہتے ہیں، حسنی حسینی سید، یہی اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ اب حضرت علی نے جو متعدد نکاح کیے، ان سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں علوی کہا جاتا ہے، سید نہیں کہا جاتا۔ انہیں علوی کہا جاتا ہے، سید نہیں کہا جاتا۔ سید اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ حسن و حسین کی اولاد ہی کو سید کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ امام حنیف جو ہے وہ حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہے، جو علوی ہیں، ان کی اولاد کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور حسنی حسینی سادات کا سلسلہ ہے، دونوں علی کی اولادوں میں۔ بھائی باپ تو علی ہی ہے نا، لیکن سرکار نے اس نسب کو اپنی طرف منسوب کیا، تو یہ سلسلہ چلا اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سادات کرام دنیا میں آتے رہیں گے، پھلتے رہیں گے، اور خوشبو مصطفیٰ کو لٹاتے رہیں گے۔ ان سادات کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے جلیل القدر اپنے مقرب و مقبول بندے پیدا کیے، ہر سید ولی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد امجاد میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقام، عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ان کی بھی اولاد امجاد میں بے شمار اولادیں ان کی بھی ہوئیں، ان میں بھی آپ کی چند ایک اولادیں ہیں جن سے سلسلہ نسب جاری ہوا۔ ان اولادوں میں بھی حضرت تاج الدین سیدنا شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی تھی کہ آج اگر آپ نظر دوڑائیں گے سادات کرام کے شجروں پر، ان کے انساب پر جو پائے جا رہے ہیں، تو اس میں اکثریت رزاقی ہے، اس میں جو ہے اکثریت رزاقیوں کی ہے، اور سلسلے کو بھی فروغ ملا ہے تو وہ قادری رزاقی سلسلے کو بے شمار فروغ ملا۔ ہر سلسلے میں قادریت کی شاخ موجود ہوگی۔ تو یہ وہ حضرت علی کی برکتیں ہیں جو عالم اسلام پر پھیلی ہوئی۔ منصب ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ سید الاولیاء کہلائے، سند الاولیاء کہلائے، اولیاء کا منبع و مرکز، ماوا و ملجا ٹھہرے آپ۔ جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں طریقت کے، ان سب کا منتہا حضرت علی کی ذات ہے۔ اس میں ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے، اس کا منتہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ساری شاخیں حضرت علی تک ہی پہنچتی ہیں۔ یہ ایک سلسلہ نقشبندیہ، اس کا منتہا حضرت صدیق اکبر ہے، اور ان سب کا منتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ وہ کڑیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ ہم کہاں کون کون خوبیوں کو ہم ذکر کریں، کن کن چیزوں کو بیان کریں۔ فاتح خیبر، کئی صحابہ کو کئی دن ہو گئے خیبر کے محاصرے کو، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ ایک دن سرکار تشریف لائے، ارشاد فرمایا میں آج جھنڈا اسے دوں گا جس کے دست اقدس پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی۔ سرکار جانتے تھے مشیت عزی ہے، حکم ربی ہے، جس کے بھی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے دے یا کامیابی کا جھنڈا اپنے کرم سے عطا فرما دے، یہ تو اس کی مشیت ہے۔ ہمیں حق نہیں حاصل ہے کہ ہم اس میں فرق کر سکیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
صحابہ اکرام سب حیرت میں تھے کہ کون وہ معزز شخصیت ہے جس کے دست اقدس میں کل فتح کا جھنڈا ہوگا۔ تو پتہ چلا سرکار نے معلوم ارشاد فرمایا کہاں ہے میرا علی، میرا علی کہاں ہے؟ تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ آشوب چشم کی وجہ سے تکلیف میں ہے، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ ارشاد فرمایا انہیں لے کے آؤ میرے پاس۔ تو کندھوں پر حضرت علی آئے، سرکار نے دیکھا، کہا اے علی کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول جس حال میں بھی پر رب نے رکھا شکر گزار ہوں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا اچھا ادھر آؤ، قریب آؤ۔ قریب بلا کر اپنا لعاب دہن اپنے دہن اقدس سے نکالا، نکالنے کے بعد حضرت علی کی چشمان مبارک پر سرکار نے مل دیا، لگا دیا۔ جیسے دہن اقدس سے لعاب دہن کو نکال کر حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، حضرت علی کی آنکھوں کا سرما بنایا، آنکھ کا دکھنا ختم ہو گیا، آشوب چشم سے فوراً شفا یابی حاصل ہو گئی۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ۔ اب تک اتنے دنوں کے بعد محاصرے کے خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، فتح تمہارے ہاتھ پر رکھی ہے اللہ نے، جاؤ آگے بڑھو۔ حضرت علی گئے، اللہ نے کرم فرمایا، خیبر فتح ہو گیا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے تنے تنہا حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو، باب خیبر کو کھیڑ کے پھینک دیا۔ ان کے بعد 40 لوگوں سے وہ دروازہ نہیں اٹھ سکا، جہاں حضرت علی نے ایک جھٹکے میں اکھاڑ کے پھینک دیا اسے۔ تو ان کی شجاعت و بہادری اور جواں مردی کا کیا عالم ہوگا۔ ذوالفقار حیدری آپ کی وہ مبارک تلوار ہے، جب چلتی تھی تو حق و باطل کو کاٹ کے رکھ دیتے، حق و باطل میں فرق پیدا کر دیتی، باطل کو ایسے کاٹتی تھی جیسے گاجر مولی کاٹ دی۔ میدان کارساز میں جب ہوتے تھے، شجاعت کے جب جوہر دکھاتے تھے تو سر تن سے جدا ہوتے چلے جاتے تھے لوگوں۔ حضرت علی کی وہ ہیبت و جلالت، رعب و دبدبہ اغیار کے دلوں میں پیوست کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے آپ میں بہت بلند مرتبے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے تھے اے لوگو مجھے ابو بکر و عمر پر فوقیت نہ دینا، ابو بکر و عمر کا مرتبہ مجھ سے بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ میرے آقا کے سچے جانشین ہیں۔ اگر کسی نے مجھے شیخین پر فضیلت دی تو میں اس پر حد جاری کر دوں گا، اس پہ کوڑے برسواؤں گا، کوڑے۔ صاف لکھا ہوا کتابوں میں۔ ایک مقام پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا تھا علی سے کہ علی تمہارے معاملے میں 2 گروہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تمہارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان کے حواریین میں بعض نے انہیں خدا کا بیٹا مان لیا اور بعض نے ان سے بغض و عداوت کر لی، اس لیے وہ جہنمی ہو گئے، حق سے پھر گئے۔ تمہارے معاملے میں بھی 2 گروہ جہنم میں جانے والے ہیں، ایک وہ جو تمہیں حد سے تجاوز کریں گے، تمہیں یعنی تمہیں تمہارے مقام سے اونچا کر دیں گے، ایک وہ جو تم سے بغض و عناد رکھیں گے۔ رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین پر فضیلت دے کر جہنم کے دروازے کو اپنے لیے کھول لیا، اور خارجیوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا کر اپنے لیے جہنم کے دروازے کو کھول لیا۔ یہ دونوں جماعتیں، ان کی بخشش و مغفرت نہیں۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے۔
اہل سنت و جماعت میں موجودہ زمانے میں بہت سے فتنہ گر پیدا ہو رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہونے والے ہیں، اس میں اور اضافہ ہوگا اور بدعقیدگیوں کو فروغ ملے گا اور جہنم بھی تو بھرنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے میدان حشر میں 130 صفیں ہوں گی، جس میں 100 صفیں جہنمیوں کی ہیں اور 30 صفیں جنتیوں کی ہیں، تو وہ 100 صف کے تعداد تو پوری ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ایسی من گھڑت روایتوں کو بیان کر دیا، جس سے حضرت علی کی فضیلت کا ڈنکا بجانے کا انہوں نے اپنے لیے لازمی کر لیا۔ روافض نے اور شیخین کو گالیاں دینے لگے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت علی نے ان سب سے ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت علی کی ذات ان سب چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ آج سے پہلے کبھی آپ لوگوں نے عید غدیر کے نام سے کچھ سنا نہیں ہوگا۔ یہ چند دنوں کی پیداوار جو عید غدیر کا چولا اوڑھ کر حضرات شیخین پر، حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم پر حضرت علی کی برتری کو ثابت کرنے پر تلے پڑے ہیں۔ حجۃ الوداع، عید غدیر کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر عید تو ہم کہہ نہیں سکتے اسے، چونکہ وہ عید ہے ہی نہیں۔ غدیر خم یہ ایک واقعہ حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بس اتنا کہ سرکار حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کر لیا، خطبہ دے دیا، وہاں سے واپس پلٹ کر صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے۔ مکے اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام پڑتا ہے غدیر، غدیر خم اس کا نام ہے۔ وہاں سرکار نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سرکار کو کچھ شکایتیں حضرت علی کے تعلق سے پہنچی تھیں۔ آپ نے وہیں پر اسے دور فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جس سے متعلق تھا۔ واقعہ اتنا ہے کہ سرکار حجۃ الوداع سے پہلے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا، ایک جماعت پر امیر مقرر کر کے خمس زکوٰۃ لینے کے لیے۔ حضرت علی وہاں پہنچنے کے بعد زکوٰۃ و مال غنیمت جو تھا اسے حاصل کر لیا۔ لینے کے بعد حضرت علی جو ہے وہاں سے تشریف لے آئے، لیکن جب وہاں تقسیم کیا اس میں ایک لونڈی بہت خوبصورت تھی، اسے حضرت علی نے اپنے لیے روک لیا۔ یہ تقسیم کچھ صحابہ کو ناگوار لگی، جس میں حضرت بریدہ بھی تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آنے کے بعد میں بارگاہ رسالت میں حضرت علی کے تعلق سے یہ شکوہ کیا کہ علی نے جو تقسیم کی ہے وہ ہماری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ سرکار کو جب معلوم ہوا تو سرکار نے حضرت بریدہ کو سمجھایا، علی نے جو کیا وہ حق ہے، اس سے زیادہ کا وہ حقدار ہے۔ علی کے معاملے میں اپنے دلوں میں بغض و عناد نہ رکھنا۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ بس وہ کہتے ہیں جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا، ہمارے دل سے وہ بات ختم ہو گئی، ہمارے دل میں علی کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی۔ لیکن جب مقام غدیر خم پر آئے تو وہاں بھی کچھ لوگوں کے درمیان یہ چیمیں گوئیاں تھیں جو سرکار کے
گوش مبارک تک پہنچی تو سرکار نے نماز ظہر پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے سرکار نے وہاں چند چیزوں کا اظہار فرمایا، اور اظہار فرمانے کے بعد میں ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر بہت سے معنی آتے ہیں، دوست کے بھی ہیں، پیارے کے بھی ہیں، چچا زاد کے بھی ہیں، داماد کے بھی ہیں، آزاد ہونے والے کے بھی ہیں، آزاد کرنے والے کے بھی ہیں، بہت سے معنی آتے ہیں، لیکن کہیں بھی خلیفہ کا معنی نہیں آتا، مولا کا معنی خلیفہ نہیں آتا، کہیں بھی نہیں آتا، کسی لغت میں نہیں ہے۔ حضرت علی کی ولایت، ولا محبت، دوستی۔ اللہ کا ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، مومنین جو ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور مومنین تمہارے ولی ہیں۔ تو ولی کا معنی ہے دوست کے، پیارے کے، عزیز کے۔ خلیفہ کا کہیں معنی نہیں ہے۔ جب سرکار نے یہ وضاحت فرما دی تو وہ صحابہ جن کے دلوں میں کچھ چیز تھی حضرت علی سے متعلق، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہو گئے۔ فوراً جو ہے حضرت فاروق اعظم نے انہیں مبارکباد بھی پیش کر دی حضرت علی کو، اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے حضرت علی ولی ہیں، مولا ہیں، پیارے ہیں، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کو لے کر کے رافضی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو سرکار نے اپنا خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ علی میرا خلیفہ ہے اور میرا بغیر فصل کے خلیفہ ہے۔ صرف حدیث کے الفاظ اتنے، من کنت مولا فعلی مولا، یہ کہہ کر کے انہوں نے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین کی خلافت راشدہ کا انکار کر دیا۔ خلافت راشدہ کا منکر کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خلافت راشدہ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، اسی لیے رافضی داخل اسلام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بس اتنا سا واقعہ تھا یہ من کنت مولا کا اور غدیر کا۔ لیکن آج ہمارے یہاں سنی کہلانے والے، سنی خانقاہوں میں بیٹھنے والے، سنی مرشد و پیر کہلوانے والے بعض وہ نادان حضرات جو اپنی کم علمی کی وجہ سے ان روافض کے اثر کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے عقیدت مندوں، اپنے چاہنے والوں کو گمراہیت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ماننے والوں کو بھی جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، ایسوں کی سنگت میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ علی کی ولایت یقیناً سر آنکھوں پر ہے، ان کی ولایت کا منکر گمراہ و بددین ہے، لیکن خلافت راشدہ میں، امت مصطفیٰ میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ خلفائے راشدین کی ذات ہے۔ اس میں بھی حضرت صدیق اکبر پہلے نمبر پر، فاروق اعظم دوسرے نمبر پر، عثمان غنی تیسرے نمبر پر، حضرت علی چوتھے نمبر پر۔ جزوی فضیلتیں ہونا ہر ایک میں الگ بات ہے،
لیکن کلی فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ خلفائے راشدین کے بعد جو افضلیت میں آتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر کے بعد اصحاب احد ہیں، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام سابقون الاولون کے تحت جو بھی آتے جائیں گے ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن لفظ صحابیت میں سب برابر ہیں۔ صحابی ہونے میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور صحبت پائی سرکار کی، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ اور بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم احد پہاڑ برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو، اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کر دے تو وہ اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کا جو عنوان تھا وہ یہی تھا، حضرت مولا علی اور من کنت مولا کا صحیح مفہوم اور غدیر خم کی حقیقت۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جلدی اسے مکمل کر دوں، چونکہ بعد نماز عشاء ختم قادری شریف بھی ہے، جو معمولات ہیں ہفتے کے وہ تو رہیں گے، لیکن یہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں و برکتوں کی محفل تھی، اس لیے اس میں اب آدمی جب بیٹھتا ہے کچھ کہنے سننے کے لیے تو کچھ وقت تو درکار چاہیے۔ جب وقت نہیں ہوگا تو کہے گا کیا، سنے گا کیا، ہے نا؟ تو اتنی سی بات ہے، اسے آپ اپنے لیے مضبوطی کے ساتھ باندھ لیں اور سوچ لیں، سمجھ لیں کہ عافیت اور سلامتی مذہب اہل سنت و جماعت ہی میں ہے۔ اس سے ہٹیں گے من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ بڑی جماعت سواد اعظم جو ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت